السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے اسلام کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین کا لقب پانے والے اور اسلامی خلافت میں سب سے طویل مدت جنہوں نے پائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت سے 40 پر 7 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہجرت سے 40 پر 7 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں اور 30 پر 5 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ والد محترم عفان بن ابی العاص بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے دادا سے نسب نامے میں آپ ملتے ہیں۔ دراصل والد محترم کا جو مکمل نام ہے عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، تو گویا کہ عبد مناف سے آپ کا جو ہے سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں عروہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا، عروہ بنت قریظ حمزہ را واو یا، عروہ بنت قریظ کاف را یا زا، آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ دراصل آپ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، یعنی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ دراصل ان کی جو ماں تھیں عروہ بنت قریظ کی، وہ البیضاء بنت عبد المطلب، البیضاء بنت عبد المطلب، یہ دراصل عروہ بنت قریظ کی والدہ تھیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کی جو پھوپھی البیضاء ہیں، ان کی بیٹی ہیں عروہ، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ مکے میں آپ پیدا ہوئے اور مکے میں آپ نے زندگی کی شروعات کی۔ حسب و نسب کے اعتبار سے بڑا اونچا خاندان آپ نے پایا۔ عروہ بنت قریظ جو آپ کی والدہ ہیں، تو دراصل آپ کے بچوں میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک بیٹی آمینہ ہیں جو عفان سے ہوتے ہیں، جو عثمان رضی اللہ عنہ کے والد محترم۔ اس کے بعد عروہ بنت قریظ نے عقبہ بن ابی معیط سے شادی کی۔ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط سے انہوں نے شادی کی، یعنی عفان کی وفات کے بعد۔ تو ان سے چند اولاد ہوئے عروہ کو، جیسا کہ ولید، خالد، عمرو اور ام کلثوم۔ یہ دراصل کون ہیں؟ یہ عقبہ بن ابی معیط جو حضرت عروہ بنت قریظ کی کہ دوسرے جو شوہر ہیں، تو ان سے تقریباً جو ہے 4 اولاد انہیں ہوئی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ نے 2 عورتوں سے نکاح کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل 2 عورتوں سے نکاح کیا۔ پہلی بیوی ہیں آپ کی ام عمرو بنت جندب، جن سے عمرو، خالد، ابان، عمر، مریم، تقریباً 5 اولاد ہوتی ہیں، 4 لڑکے اور 1 لڑکی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ام عمرو بنت جندب سے ہوتا ہے اور ام عمرو سے تقریباً 4 لڑکے اور 1 لڑکی ہوتے ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ عمرو، خالد، ابان، عمر، مریم، اور ان میں سے اکثر کی وفات بچپن میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جن سے آپ نے دوسرا نکاح کیا اسلام قبول کرنے سے قبل، وہ فاطمہ بنت الولید ہیں، فاطمہ بنت الولید ابن عبد الشمس۔ فاطمہ بنت الولید سے 2 لڑکے 1 اور لڑکی ہوتی ہیں، ولید، سعید، ام سعید۔ فاطمہ بنت الولید سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو 3 اولاد ہوتی ہیں، 2 لڑکے 1 اور لڑکی، ولید، سعید، ام سعید۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور الحمدللہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ نے اسلام کو
قبول کر لیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھیں، اور ان سے ایک لڑکا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں۔ اور رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سبحان اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو اپنے یعنی اہلیہ اپنی بیوی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی آپ نے ہجرت کی، اور جب مدینہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کا خیال کرنا، اسی لیے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو پائے۔ اور جس وقت اللہ نے زبردست کامیابی مسلمانوں کو بدر کے مقام پر عطا فرمائی، اسی موقع پر آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی حضرت رقیہ کی۔ کافی نڈھال ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیوی کی وفات کے بعد، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی ایک اور بیٹی آپ کے عقد جو ہے نکاح میں آپ نے حوالے کیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو عقد زواج میں لینے والے، عقد نکاح میں لینے والے آپ صحابی رسول ہیں ذو النورین کے لقب سے، اسی لیے آپ ملقب ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے اس کے بعد آپ نے نکاح کیا، اور ام کلثوم سے آپ کو کوئی اولاد نہ ہو پائیں۔ سن 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فاختہ نامی عورت سے آپ نے نکاح کیا۔ فاختہ بنت غزوان رضی اللہ عنہا سے آپ نے جو ہے یعنی نکاح کیا، اور ان سے ایک لڑکا ہوا، عبداللہ الصغیر نامی ایک لڑکا ہوا، اور ان کی بھی بچپن ہی میں وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کیا ام البنین نامی عورت سے، ام البنین بنت عیینہ سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے ایک لڑکا آپ کو ہوا جن کا نام عبد الملک یا عبد المالک، جو بچپن ہی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے رملہ بنت شیبہ سے آپ نے نکاح کیا، رملہ بنت شیبہ سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے 3 اولاد ہوئیں، ایک عائشہ، ایک ام ابان، اور ایک ام عمر۔ عائشہ، ام ابان، ام عمر، یہ تینوں لڑکیاں آپ کی رملہ بنت شیبہ سے ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے جن سے نکاح کیا وہ نائلہ بنت الفرافصہ ہیں۔ نائلہ جو آپ کی آخری زوجہ محترمہ ہیں، نائلہ بنت الفرافصہ، فا را الف فا صاد تا، نائلہ بنت الفرافصہ سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے 4 اولاد ہوتی ہیں آپ کو، ام خالد، ام ابان الصغریٰ، عروہ اور مریم۔ ام خالد، ام ابان الصغریٰ، عروہ اور مریم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ ہیں، جو اپنی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے ہجرت کی۔ پھر مدینے کی طرف بھی آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کی، اسی لیے اہل علم نے کہا اس دور میں آپ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا کی جو جوڑی تھی میاں بیوی کی، یہ سب سے بہترین جوڑی مانی جاتی تھی۔ اہل علم نے اس معاملے کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اور دنیا ہی میں آپ نے جنت کی بشارت دی آپ کو، اور کہا کہ یہ یعنی شہادت پائیں گے، اس کی بشارت بھی اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں عطا فرمائی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اور اپنے مال و دولت کو آپ نے راہ دعوت میں خرچ کیا، راہ خیر میں آپ نے خرچ کیا، مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ اللہ نے آپ کو بنایا۔ جب بھی دولت کی ضرورت پڑتی خدمت رسول میں لا کر اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ پیش کر دیتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اور دیگر بعض مخصوص جنگوں میں آپ کی جو کارکردگی رہی مالی تعاون کے سلسلے میں،
وہ قابل ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوتے آپ کے مالی تعاون کو دیکھ کر، کئی ایک مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ دراصل اللہ تعالیٰ مال جو عطا کرتا ہے اس کے بعد اگر اس کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والے، یقیناً ان کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے یعنی وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے مال کو، دراصل وہ آپ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے وقف کا سسٹم شروع کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کنویں کو یہودی کے پاس سے خریدا، جس کنویں کا میٹھا پانی مدینے کے لوگ برتتے تھے اور وہ مہنگے داموں پر وہ بیچا کرتا تھا۔ اس سے ایک بڑی رقم دے کر آپ نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے نام پر اسے وقف کر دیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، بیر عثمان کے نام سے ایک علاقہ ہی موجود ہے مدینے میں، جیسا کہ میں نے کلاس میں ذکر کیا، جو ہماری یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے بالکل قریب یہ علاقہ ہے، جہاں پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں لے کر آپ نے جو ہے مسلمانوں کے نام وقف کیا۔ آج بئر عثمان کے نام سے وہ علاقہ معروف ہے، آج بھی وہاں وہ کنواں موجود ہے۔ اور آپ کے حوالے سے مدینے میں ایک اور تاریخ یہ ہے، اللہ کے نبی کی جو انگوٹھی تھی آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھوں آئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے ہاتھوں آئی، اور حضرت عمر کی وفات کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس اللہ کے نبی کی انگوٹھی کو لیا۔ ایک مرتبہ آپ خبا کے سامنے ایک کنواں باغ تھا، اس باغ میں موجود کنویں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکلی اور وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ بعد میں اس کی تلاشی لی گئی، پورے کنواں کو خالی کیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں مل پائی، اور آج بھی وہ کنواں جو ہے موجود ہے خبا کے بالکل سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع، جو سیرت کی ایک اہم جنگ ہے، تو اس موقع پر جب اللہ کے نبی مدینے سے باہر نکلے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا جانشین بنایا مدینے میں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے، مناسک حج کے سلسلے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے صحابی آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ اعلم الصحابۃ بالمناسک کہتے ہیں آپ کو، مناسک کا مطلب حج کا طریقہ، سب سے زیادہ حج کے طریقے کے بارے میں جاننے والے آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ 20/3 ہجری میں خلافت پر آتے ہیں، اور آپ نے خلافت میں جن اہم اعمال کو آپ نے انجام دیا، مرو کا علاقہ آپ نے فتح کیا۔ بہت زیادہ آپ کے خلافت میں بھی، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حکومت میں جو ہے توسیع ہوئی اور کافی حکومت کا جو ہے دائرہ وسیع ہوا، اسی طرح آپ کی حکومت میں، آپ کی خلافت میں بھی خلافت کا دائرہ کافی وسیع ہوا۔ مرو کا علاقہ آپ نے فتح کیا، ترکی کا علاقہ آپ نے فتح کیا، اسکندریہ کو آپ نے فتح کیا، خراسان کو آپ نے فتح کیا، سجستان کو آپ نے فتح کیا، افریقیہ کے بعض ممالک کو آپ نے فتح کیا، اور مسجد نبوی کی توسیع آپ نے فرمائی۔ یہ بھی آپ کی خلافت میں جو کارنامے انجام دیے، مسجد نبوی کو جو ہے یعنی بڑھایا گیا، اس کی توسیع کا کام ہوا۔ سن 20/9 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا عمل جو ہے پیش آیا۔ اور آپ کی خلافت میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ کیا ہے، آپ نے ایک بحری بیڑا تیار کیا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب تک لوگوں نے سمندری جو ہے سفر نہیں کیا تھا، سمندری راستوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا، تو سمندری راستوں سے چل کر مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک بحری بیڑا آپ نے تیار کیا، ایک بحری فوج آپ نے تیار کیا، اور ترکیہ کے خلاف سب سے پہلے اس بحری بیڑے نے، بحری لشکر نے جو ہے حملہ کیا اور مقابلہ کیا، اور زبردست کامیابی اس نے حاصل کی۔ اور آپ کے دور کی خصوصیت یہ ہے، آپ کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، ایک مصحف میں قرآن مجید کی آیتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام ہوا، اور آپ کے دور میں قرآن کے جو مختلف لہجات ہیں، لوگ اپنے اپنے لہجات میں پڑھ رہے تھے، آپ نے قریش کے لہجے میں، قریش کی زبان پر تمام لوگوں کو جمع کیا۔ لوگ اکثر سوال کرتے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کہ آپ کے دور میں قریش کی زبان پر آپ نے سب کو جمع کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں مصحف عثمان، اور بقیہ تمام مصاحف کو جلا ڈالنے کا آپ نے حکم دیا، صرف قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام آپ کے دور میں ہوا۔ سبحان اللہ، آپ کا بڑا کارنامہ کیا ہے، قرآن کے جو مختلف لہجات ہیں ان لہجات کو چھوڑ کر آپ نے ایک لہجے پہ جمع کیا، قریش کی زبان اور قریش کی لغت پر آپ نے سب کو جمع کیا، اور 18 یا 12 ذی الحجہ
کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اس نے دراصل اسلام کا لبادہ اور لباس پہن کر اس نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے فتنے کی بیج اس نے بویا، اور اس نے دھوکے سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اس آیت پر جب پہنچے تو اس پر جو ہے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے، آپ رضی اللہ عنہ کو سن 30 پر 5 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ 12 سال آپ نے خلافت کی۔ خلفائے اربعہ میں راشدین میں سب سے لمبی خلافت کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔